السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، یہ موسم، یہ اوقات، یہ سارا نظام اللہ رب العزت کا ہے۔ ایام، دن رات، شب و روز انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتا ہے ایک ایک پل انسان کو رب کے اور قبر کے قریب کر رہا ہے۔ تو جس نے یہ زندگی بنائی ہے اس نے زندگی کے لیے بے شمار ایسے مواقع رکھے ہیں کہ جن میں انسان اپنی خوشی اور اپنی غمی دونوں پہلوؤں کو دیکھ سکے۔ خوشی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر دن رات میں 5 وقت فرض نماز اور اپنے سے ملاقات کا ٹائم دیا ہے، اور یہ مومن کی خوشی کا ٹائم ہوتا ہے۔ اسی طرح رات میں اور رات کے لمحات میں تہجد کی ملاقات اللہ تعالیٰ نے والصلاۃ باللیل والناس نیام کے ساتھ انسانوں کو رات کا بہترین تحفہ دیا ہے۔ جن مہینوں میں سے ہم گزر رہے ہیں یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ اللہ کی رحمت اور توفیق سے آنے والا ہے، اس کے بعد محرم ہے، رجب کے مہینے کا بھی تذکرہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ میرے مالک نے جب خود سب بنایا ہے تو اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کرے۔ راتوں کی بات آئی تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کو معزز ترین بنا دیا، اور ان میں سے لیلۃ القدر کو وہ مقام دیا جو کسی اور رات کو نہیں ملا۔ دنوں کی باری آئی، والفجر ولیال عشر، ذوالحجہ کی 10 راتوں کے بعد آنے والے دن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ لکھتے ہیں کہ بالاتفاق جیسے راتوں میں سے رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتیں اور پھر لیلۃ القدر افضل ہے، ایسے ہی دنوں میں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اور بالخصوص یوم عرفہ یہ افضل ترین ایام ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان، جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، کہ ان 10 دنوں میں کی گئی عبادت ساری دنیا کی عبادتوں سے، ایام سے، اوقات سے افضل۔ پوچھا گیا محبوب اللہ کے راستے میں کیا جانے والا جہاد کیا ان 10 دنوں کی عبادت اس سے بھی افضل؟ فرمایا جی،
اللہ کہ کوئی بندہ اپنی جان مال لے کے میدان کارزار میں اترا ہے اور پھر نہیں لوٹا۔ اس قدر اہمیت کے یہ دن ہمارے ساتھ آ رہے ہیں۔ جس بندے نے قربانی کرنی ہے، اور یاد رہے قربانی گھر کے اندر آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے خریدی ہے اسی کی ہے۔ دین بڑا وسیع ہے، اللہ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے، اور اسے تنگ نہیں کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، یا ایھا الناس، لوگوں سنیے، ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر کے اوپر، تمام گھر والوں پر ہر سال ایک قربانی فرض ہے، اور ساتھ میں اسے مالی استطاعت کے ساتھ جوڑ دیا، اور فرمایا کہ جس کے پاس قوت ہے، فراخی ہے، طاقت ہے، من کان لہ سعہ، اور وسعت ہے مالی، اور پھر وہ قربانی نہیں کرتا، فلم یقرب یا فلم یکرم مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے اور نماز پڑھنے کے لیے بھی پھر نہ آئے۔ یہاں سے جو پتہ چل رہا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالی نے یہ قربانی تمام گھر والوں کی طرف سے تمام گھر والوں پر فرض کی ہے۔ اب ایک گھر کے افراد 5 ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، ان کے گھر کا سربراہ جو قربانی کرتا ہے تو گھر کے ایک ایک فرد کی طرف سے یہ قربانی ہوگی، اور اس کا اجر، اس کا ثواب آپ نے یا میں نے نہیں دینا، وہ رب نے دینا ہے۔ اور یہاں تک کہ جو آپ قربانی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا دائرہ کار اتنا وسیع رکھا ہے کہ جو آپ کے آباء و اجداد، ان کی تربیت کی وجہ سے آپ یہ کام کر رہے ہیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ آدم علیہ السلام تلک جتنی بھی ہستیاں گزر گئی ہیں، ہماری اس ایک قربانی کا اجر آپ کی اور میری نظر میں ایک ہے، لیکن اللہ وہ سب کے کھاتے میں اتنا اجر دے گا، کیونکہ یہ رب کا وعدہ ہے، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر یہ بات بڑی واضح ہے۔ حضرات، اس لیے پریشان ہونا کہ جناب جو قربانی ذبح کرے گا، نہر کرے گا، یا جو دے رہا ہے وہی صرف اپنے ناخن اور بال جو ہے ان دنوں میں چاند کے طلوع ہونے کے بعد نہیں کاٹے، یا سبھی بہتر ہے سبھی، کیونکہ قربانی جو گھر دے رہا ہے وہ سب کی طرف سے ہے۔ اللہ قبول کرے، اللہ توفیق دے، ہم سب کریں، ایک کریں یا ایک سے زیادہ کریں، لیکن بہرحال اس کے اوپر جو اعتراضات ہیں ہم ان کا بھی انشاءاللہ جائزہ لیں گے۔ لیکن سب سے پہلے کہ یہ دن بڑے افضل ترین ہیں جن کا آغاز ہو رہا ہے، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنا بھی ثابت، اور اس کا انکار بھی اگرچہ اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے بہترین دن عرفہ کا دن۔ یاد رکھیے، یہ دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں روزے کی فضیلت میں یہ بات فرمائی کہ جو بندہ اس دن کا روزہ رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے اور آنے والے سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرات، یہ کوئی چھوٹی فضیلت نہیں، اگرچہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یوم عرفہ، عرفات کے میدان میں روزہ نہیں رکھا، شک تھا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو چیک کرنے کے لیے دودھ بھیجا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام موقف میں کھڑے ہیں کہ اگر آپ روزے سے ہوئے تو نہیں پئیں گے، واپس کر دیں گے، تو آپ نے اس انا کو، برتن کو منہ سے لگایا اور آپ نے دودھ پی لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عرفہ میں، میدان عرفات میں ہیں، مگر روزے سے نہیں۔ اس دن کا روزہ افضل ترین، انسان کے لیے بہترین موقع گناہوں کی معافی اور بخشش کا، اور بالخصوص یوم النحر، یہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ بھی عید کا دن ہے ہمارے لیے، یوم النحر امت مسلمہ کے لیے۔ اور اس دن اللہ نے قربانی فرض کی ہے۔ قربانی کے لیے قرآن مجید میں 2 جگہ قربان کا لفظ آیا، اور بالخصوص جب آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ ذکر کیا گیا تو وہاں بھی لفظ قربانی ہے کہ انہوں نے قربانی دی،
اللہ نے ایک کی قبول کر لی، اور پہلے دور میں قربانی کی نشانی یہ تھی کہ آگ آتی، جانور کو ذبح کر کے رکھ دیا جاتا، چھوڑ دیا جاتا کھلی جگہ، اگر آگ اسے آ کے لگ جاتی، راکھ کر دیتی تو قربانی قبول ہے، وگرنہ منہ پہ مار دی گئی ہے۔ اللہ کا شکر کرے امت محمدیہ کے لیے اللہ نے ایسا کچھ نہیں رکھا، قربانی دے جو مرضی دے، دکھاوا کرے، نمود کرے، نمائش کرے، قبول ہو یا نہ ہو، دنیا کے اندر اللہ نے پردے رکھے ہیں۔ اللہ ہم سب کی طرف سے اسے قبول کرے۔ اس کے لیے لفظ اضحیہ آپ نے ابھی سنا کہ ہر گھر والوں پر ہر سال ایک اضحیہ، ایک قربانی وہ ضروری ہے۔ اس کے لیے لفظ منسک یا نسک قرآن میں بھی استعمال ہوا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری قربانی اللہ کے لیے، باقی چیزوں کے ساتھ یہاں بھی اسی کا ذکر، اور یہ واجب ہے جن پہ ہمت ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس سے پہلے کیا فرمایا؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی اور خاصہ ہے، لیکن بالتبع آپ کی امت کو بھی رب نے خیر کثیر عطا فرمائی ہے، اور اس کے شکر میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ رب کی عطا کا بدلہ کیسے ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ نے اپنے رب کے لیے قیام، رکوع، سجدے اور تشہد یہ خاص کر دینے ہیں، وَانْحَرْ، اور اس رستے میں آنے والی توحید کے لیے کوئی بھی چیز ہے قربان کرنی پڑے تو کر دی جائے گی، اپنا آپ نہر کروانا پڑے کر دیا جائے گا۔ لیکن عمومی مفسرین نے یہاں قربانی کا حکم مراد لیا ہے کہ قربانی کیجیے، اگرچہ کچھ نے یہاں وَانْحَرْ سینے پہ ہاتھ باندھنا بھی مراد لیا ہے، لیکن جمہور کی رائے کہ یہاں قربانی مراد ہے۔ تو 10 تاریخ کو، 10 ذی الحجہ کو حج کرنے والا، عمرہ کر کے حج پہ پہنچنے والا، وقوف عرفہ کر کے میدان عرفات میں آنے والا، اس کے لیے جو قربانی ہے اس کے لیے لفظ الہدی، ہدی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ وہ جانور ہیں جو حاجی اپنے علاقے سے چلا کے لاتا ہے یا وہاں آ کر کے خریدتا ہے۔ اگر یہ والی قربانی ہے، اونٹ میں آپ کے 10 حصے، گائے میں 7 حصے، بکری یا بھیڑ کی نسل میں سے آپ کوئی جانور جو ہے وہ اپنے طور پہ ایک ایک وہ ہوگا۔ اور اگر عام قربانی ہے، اضحیہ ہے، اس کے اندر آپ کے لیے اور میرے کے لیے اونٹ میں اور گائے میں 7، یہ فرق کیا ہے فقہاء نے، محدثین نے، اسے بھی ذہن میں رکھا جائے تو اس دن قربانی کرنی افضل ترین ہے یوم النحر میں 10 تاریخ کو، اگرچہ باقی دن بھی ایام تشریق 11، 12 اور 13 یہ کھانے پینے کے دن، عید کے دن، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن افضل کیا ہے کہ آپ کے پاس قربانی 1 ہے یا 2 ہے، 4 ہیں یا 10 ہیں، 20 ہیں یا 100 ہیں، کریں 10 تاریخ کو۔ یہ نہیں کہ ایک آج کر لیں، ایک کل کر لیں، ایک پرسوں کر لیں، ایک پھر جو ہے وہ پھپھو آئے گی پھر کر لیں گے، خالہ نے آنا ہے، فلاں نے آنا ہے۔ 10 کو کر لیں، آپ سٹاک کر سکتے ہیں، کیونکہ افضل ترین وقت ضائع نہیں کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 100 اونٹ ہیں، قربانی کے لیے ہیں، آپ نے یہ انتظار نہیں کیا کہ میرے ساتھ 1,14,000 لوگ ہیں تو آج 25 اونٹ کر لیتے ہیں 10 کو، میں نے 11 کو رکنا ہے 25 تب کر لیں گے، 12 کو رکنا ہے 25 پھر کر لیں گے، 13 کو رکنا ہے پھر 25 کر لیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 کے 100 اونٹ 10 تاریخ کو نہر کر دیے۔ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ دن افضل ترین ہے، اگرچہ باقی دنوں میں جواز ہے، قربانی 10 کو نہیں مل سکی، میسر نہیں ہوئی، کوئی وجہ بن گئی ہے، کوئی ایمرجنسی بن گئی ہے، اللہ نہ کرے کوئی موت فوت کا معاملہ ہو گیا ہے، کوئی حادثہ بن گیا ہے، جانور جو ہے وہ لائے تھے لیکن نہیں وہ رہا، تو آپ 11، 12، 13 کو وہ کر سکتے ہیں، وگرنہ بہتر اور افضل اور اولا یہی ہے کہ 10 کو قربانی کی جائے، وہ 1 ہوں یا زیادہ ہوں۔ حضرات اس قربانی میں جانور کے لیے جو شرطیں ہیں موٹی موٹی وہ ذہن میں رکھیے۔
اللہ نے جتنی ہمت دی ہے رب نے دکھاوا اور نمود نہیں، آپ کی جتنی ہڈی پسلی ہے اس کے مطابق آپ خوبصورت جانور ڈھونڈیے۔ ممکن ایک امیر ترین آدمی ہے، وہ ایک جانور کو بڑا ہلکا سمجھ رہا ہے، لیکن آپ کی جیب کے مطابق وہ جانور خوبصورت ترین ہے۔ رب نے کھالیں بھی نہیں دیکھنی، خون بھی نہیں دیکھنا، گوشت بھی نہیں دیکھنا۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماغھا، یہ ان کے گوشت، ان کا وزن، ان کے کلو، ان کے من، یہ تمہارے رب کے پاس نہیں جانے ہیں، تمہارے اللہ کے پاس جو پہنچنے والا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، وہ تقوی دیکھا جائے گا۔ اپنے تقوی، اپنی ہمت کے مطابق، پیسے اور جیب کے مطابق بہترین سے بہترین، خوبصورت سے خوبصورت ترین جانور ڈھونڈیے۔ ایک بندے کی ہمت ہے 10,000 کی، جانور 10,000 میں مل نہیں رہا، لیکن وہ کہیں سے ڈھونڈ لیتا ہے چھوٹا موٹا، تو آپ یہ کہہ کے مذاق مت اڑائیں کہ دیکھیں یہ صدقے کا مال دے رہا ہے، یہ صدقے والا بکرا دے رہا ہے، یہ بھلا قربانی ہے؟ تو اپنی ہمت کے مطابق، آپ کو رب نے کروڑوں میں دیا ہے، اربوں میں دیا ہے، آپ کا حساب اور ہے، لیتے ہوئے جانور گھبرائے نہیں، آپ نے اللہ کے لیے کرنے۔ کبھی بھی یہ ذہن میں مت لائیں کہ گلی میں میرا جانور چھوٹا ہے، ہمارے یہاں نمود و نمائش جانوروں کو گھمانا پھرانا اور معلوم نہیں بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن جانور کے لیے حسن، جمال، خوبصورتی اچھی بات ہے، لنگڑاتا نہیں ہو، واضح طور پہ کانا نہیں ہو، آنکھ نکلی ہوئی نہیں ہو، کان کٹے ہوئے نہیں ہو، سینگ ٹوٹے ہوئے نہیں ہو، ہڈیوں کے اندر گودا جو ہے وہ بالکل ختم یا لاغر نہیں ہو، تو آپ ایک جانور کو لیں، اس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اب اگلا معاملہ ہے کہ آپ نے لیا تھا، خریدا ہے، شروع سے پالا ہے، سنبھالا ہے، عید سے پہلے آ کر کے مسئلہ بن گیا ہے، چوٹ لگ گئی ہے، مر گیا ہے، اسے کوئی نقص پیدا ہو گیا ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو چینج کر لے، نہیں ہے تو اوپر والا دیکھ رہا ہے، وہ رب دلوں کے راز جانتا ہے۔ لمبے چوڑے فتووں میں مت پڑیے، اپنی طرف سے جان بوجھ کے یہ کام نہیں کیا جائے گا، لاشعوری میں ہو جائے، پتہ نہ چلے لیا ہے، خریدا ہے۔ اس رب نے گوشت اور جانور کا ظاہری آپ کے دل کا معاملہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کتنی محبت، کتنی چاہت، کتنے پیار، کتنے خیال، کتنے اہتمام، شروط اور قیود اور حدود کا پورا خیال رکھ کے لیا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہو گیا، ہمت ہے چینج کر لے، نہیں ہے تو اللہ کی سپرد انشاءاللہ چلے گا۔ اسی طرح یہ جانور عید سے پہلے، عید گاہ جانے سے پہلے، عید پڑھنے سے پہلے تیرے اور میرے پیغمبر کی سنت یہ ہے کہ نہیں کیا جائے۔ ایک صحابی نے یہ کام کیا، ارادہ اچھا تھا کہ میں لوگوں کو پہلے پہلے کھانا کھلا دیتا ہوں، زہر نہیں کھایا ہوتا، بھوک لگی ہوتی ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عام بکرا ہے، عام جانور ہے، نہیں کیا جائے۔ عید پڑھنے کے بعد قربانی ہوگی۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جانور کی عمر، اس کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ جانور کا دوندہ ہونا ضروری ہے بھیڑ بکری میں سے۔ اگر یہ دوندہ نہیں ہوا، بہت خوبصورت لکھا جس نے بھی لکھا کہ بکرا بہت بڑا ہو، قد کاٹ ہو، دنیا کے سب جانوروں سے بڑا ہو، اور جناب آدم علیہ السلام کے زمانے کا، اور جبریل جنت میں چراتا رہا ہو، دوندہ نہیں ہوا تو نہیں لگے گا۔ لا تذبحوا الا مسنہ، دو دانتا ہونا ضروری ہے، دو دانت ٹوٹے ہوئے ہوں۔ یہ بسا اوقات پیار محبت میں آ کے لوگ پیسہ بنانے کے لیے توڑ دیتے ہیں پلاس سے یا کسی چیز سے، پھر وہ نکلنا تو فطرت ہے، یہ ڈیوٹی ان پہ ہے، یہ ذمہ داری ان کی ہے، حساب و کتاب ان پہ ہوگا۔ اگر اس کی جینون عمر میں اس نے دھوکہ دیا ہے، آپ نے دیکھ کے، سوچ کے، سمجھ کے، پرکھ کے لیا ہے، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ کوئی مجبوری ہے، منڈی شارٹ ہے، مارکیٹ میں دھوندا نہیں مل رہا، تو پھر جزءۃ من الزعن، 6 ماہ کا لگ بھگ جو ہے یہ دمبا، چھترا، بھیڈو، صحت مند جانور، یہ اس کی گنجائش رکھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ واقعہ ایک صحابی کا، ان کے پاس کوئی اور جو ہے وہ انہوں نے ذبح کر لیا، اور تھا نہیں، یہی ایک تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کر لیجئے، لیکن نیکسٹ میں آپ اسے مت دہرائیے گا۔ تو یہ آسانیاں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ باقی رہ گیا معاملہ کہ اس قربانی کا مقصد
وہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر امت کے لیے رب نے منسک بنائے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، کوئی دور، کوئی وقت، کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ جن کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی فیسٹیول نہ رکھا ہو، ان کے لیے کوئی نہ کوئی عبادت کا طریقہ کار نہ رکھا ہو، اور خوشی کے اظہار کا کوئی دن نہ رکھا ہو، ایسا نہیں ہے، ہم نے ہر امت کے لیے رکھا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں 2 مرتبہ بیان کی ہے کہ ہم نے اس کو منسک بنایا ہے۔ کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، دنیا کے فیسٹیول ہوتے ہیں شہوت کے لیے، عیاشی کے لیے، یا اس میں شراب، شباب اور کباب ہوتا ہے، یہاں ایسے نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں گوشت دیا ہے، عید کا دن دیا ہے، جائز تمہارے لیے نکاح رکھا ہے، تمہارے لیے حرام کو حرام رکھا ہے، جانوروں کا گوشت کھانا ایک فطرت رکھی ہے، اور اس دن ہم نے کثرت کے ساتھ اسے عبادت بھی بنا دیا ہے، ثواب بھی لیجئے، سواد بھی لیجئے، دونوں چیزیں اکٹھی کر دی گئی۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تمہارے پالے ہوئے مویشی، تمہارے پالے ہوئے پالتو جانور، بہیمۃ الانعام، 4 پاؤں والے، وہ چھپائے جو تم نے پال رکھے ہیں، لیکن قربانی کا مقصد کیا ہے؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، جیسے تم اس جانور کے مالک ہو، یہ جتنا مرضی طاقتور ہو، غالب تم ہی آتے ہو، اونٹ جتنا مرضی طاقتور ہو، نکیل تمہارے ہاتھ میں، نکیل تمہارے ہاتھ میں، ویڑا، وچھا، یہ جتنا مرضی گائے بیل طاقتور ہو، آخر چھری تمہاری چلنی ہے۔ اسی طرح بھیڑ بکری جتنی مرضی طاقتور ہو، جھکنا گرنا اسے پڑے گا۔ تمہارا رب تمہارا الہ ہے، مالک ہے، جھکنا تمہیں پڑے گا کیونکہ وہ الہ ہے۔ اگر یہ قربانیوں کو ذبح کر کے، نہر کر کے، کاٹ کر کے، ٹکڑے کر کے، گوشت بنا کے، کھا کے ڈکار دے لوگے تو یہ صرف سواد ہوگا۔ ہم نے یہ دن کسی وقت اور کسی وجہ سے مقرر کیا ہے، سبب ہے اور لاجک ہے، حکمت ہے اس کے پیچھے، اور وہ حکمت کیا ہے؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، قربانی بعد میں کرنا، پہلے توحید سیکھ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، توحید کو سیکھنے کے لیے سب سے بڑا رستہ اور عمل وہ نماز ہے، قیام، رکوع، سجود، تشہد، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف توحید پہ مبنی۔ وَانْحَرْ، جب توحید سیکھ لے تو پھر قربانی کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے 20 قربانیاں توحید کے دفاع میں دی ہیں، باپ کی قربانی، چچیوں کی اور تائے لوگ ان کی قربانی، ددیال کی، ننیال کی قربانی، اپنے رشتہ داروں کی، سسرال کی قربانی، اپنے یاروں بیلیوں کی قربانی، لوگوں، معاشرے اور سوسائٹی کی، کاروبار کی قربانی، پیشے کی قربانی، ڈیلی کی بنیاد پہ پاکٹ منی کی قربانی، اور پھر قوم کے معبودوں کی، بتوں کی قربانی۔ آپ دیکھیے اس وقت کے جو معبودان سمجھ جا رہے تھے، وہ سورج، وہ چاند، وہ ستارے، ان کی جو ہے عقیدے کی قربانی، نمرود کے سامنے حکومت کی وقت سے ٹکرا جانے کی قربانی، اپنے وجود کو آگ میں ڈلوانے کی قربانی، جلا وطنی، اپنے ملک، اپنے گھر کو چھوڑ جانے کی قربانی، باپ نے جو ہے وہ آگ کر دیا وہ بھی قربانی، دیتے دیتے بیوی کی قربانی، اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری، اللہ کا گھر بنانے کی قربانی، اور یہ ساری کرنے کے بعد پھر جا کر کے اس دمبے کی قربانی تھی کہ پتا چلے بیٹے کو خواب سنایا ہے، اس نے وجود باپ کے حوالے کر دیا ہے، باپ کو خواب آیا ہے، اس نے رب کے حکم کی تعمیل کے لیے خود کو قربان کر دیا ہے۔ اتنی قربانیوں کے بعد یہ قربانی لائی گئی تاکہ تجھے پتا چلے کہ تیرا الہ ایک اللہ ہے، وہ وقت کے پیغمبر کو بھی جو کہے وہ کرنا پڑے گا، جہاں چلائے چلنا پڑے گا۔ اگر یہ نہیں سیکھا تو جانور صرف ایک ذبح ہے، ایک گوشت ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں فَلَهُ أَسْلِمُوا، جیسے تمہارا جانور تمہارے سامنے تمہاری مان کے لیٹ گیا ہے نا، میں نے اس کی زبان، اور اللہ کے لیے جانوروں پہ تھوڑا رحم ضرور کیا کریں، یہ بیچارے کیوں اگریسو ہوئے ہوتے ہیں، کہاں سے ان کو آزاد ماحول میں پلے ہوئے، کھلی چھاؤں میں کھانے پینے والے، جب ان کو جکڑ کر کے باندھ کر کے گاڑیوں پہ چڑھا کر کے منڈیوں میں اتار کے پھر بیچ کے پھر چڑھا کے، اللہ معاف کرے جس طریقے سے یہ لائے جاتے ہیں،
ان کی زبان ہوتی تو ہمیں بتاتے کہ ہم کیا کرتے ہیں. ناک میں ڈلی ہوئی نکیلیں، کھینچ کے باندھے ہوئے رسے، اکڑی ہوئی گردنیں، اور ایک ٹرک کے اندر 4 جانور آ سکتے ہیں تو ہم نے 20 ڈالے ہوتے ہیں، سیڈوں کی رگڑیں اور پتہ نہیں کیا کیا حشر اور نشر، گردنیں کھینچی ہوئی، اور یہاں سے لے کر کے اس گردن کے نیچے تلک آنسو چل رہے ہیں مگر کوئی دیکھ نہیں رہا. ان جانوروں پر رحم کرنا، ترس کرنا، پیار کرنا. تو یہ حالات کے مارے ہوئے، کبھی کرینوں نے اٹھایا، کبھی کچھ، اور کبھی بچوں کی شرارتیں، کبھی بڑوں کی شرارتیں. آخر تنگ آ کر کے اگر کہیں کو ٹکر مار دیتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ایسے ویسے ہے. تو یہ پیار کا جانور ہے، یہ محبت کا جانور ہے، یہ اعتبار کا جانور ہے، یہ عزت کا جانور ہے، یہ تمہارا کل کا وقار ہے، اور اس نے تمہیں ثواب بھی دینا ہے. اپنا وجود اور جان دے کے اس نے تمہیں ثواب بھی دینا ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، جیسے یہ چپ چاپ تمہارے سامنے لیٹ گیا ہے، تم بھی اپنے رب کا حکم چپ چاپ مانا کرو، پھر مزہ ہے. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، جیسے یہ جانور مخبت ہو گیا ہے، بے زبان ہو گیا ہے، لیٹ گیا ہے، لے مجھ کو کاٹ لے، میری کھال بھی اتار لے، میرا چمڑا بھی نکال لے، میرا انگ انگ کاٹ دے. مالک جو ہے تو نے پیسے بھرے ہیں، کر لے جو کچھ کرنا چاہتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں بھی کچھ تیرا لگتا ہوں، تجھے میں نے بنایا ہے. تو اپنے سواد کے لیے اتنا کچھ کر لیتا ہے کہ اس کے پاوے تلک، سری تلک، زبان تلک، خط تلک، دماغ تلک، بھیجے تلک نکال کے کر لیتا ہے، اور پھر کہتا ہے مزہ آیا ہے، کیا بکرا تھا، کیا جانور تھا. تو بھی کوئی ایسا بندہ بن کہ تیرا رب فرشتوں میں کہے کہ بنانے کا مزہ آیا ہے. حضرات یہ چیزیں کہنے کے بعد مالک نے بہت کچھ بیان کیا ہے. یہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد اگلا معاملہ ہے کہ گوشت بنایا کیسے جائے. اللہ کے لیے اناڑی کسائی کو مت بلائیے گا، ویٹ کر لیں، لیٹ کر لیں. اور کسائی بھائیوں سے بھی معذرت کے ساتھ کہ ساری زندگی جو مرغی بناتے رہتے ہیں وہ بھی اٹھ کر کے بڑے جانور کو شروع کر دیتے ہیں. سب سے اہم مرحلہ تکبیر کا ہے، سب سے اہم مرحلہ. جانوروں کے اندر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے جتنا ہم بنا دیتے ہیں. اونٹ کو شرعی طریقے کے مطابق نہر کیا جائے، کھڑا کیا جائے، بایاں گھٹنا باندھا جائے. کچھ ایسا ویسا کرنے، ڈرنے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. لیکن چونکہ ہمارا پریکٹیکل نہیں ہوتا، تجربہ نہیں ہوتا، ہم ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوتے ہیں اور نہیں جانتے. ہم نے کبھی اونٹ کو چرا کے نہیں دیکھا کہ وہ ایک بچے کو نکیل پکڑا دی جائے تو وہ چلتا ہے، اسے ہوش کہا جائے تو بیٹھتا ہے، اسے اشارہ کیا جائے تو سر نیچے رکھ کے بچے کو اپنے اوپر چڑھا کے وہ لے آتا ہے گردن اٹھا کے. تو اتنا نرم جانور، اس کے لیے نہر رکھا ہے، اس کی کمزور رگ اللہ نے رکھی ہے. کھڑا ہے بڑا ایزی ماحول کے اندر آ کر کے آپ کی چھری تیز ہونی چاہیے، یہ ظلم نہ کریں. ہلکا سا جہاں صرف کٹ، آپ اگر نیزہ نہیں مار سکتے، فن نہیں آتا، تو اس حصے میں بس معمولی سا آپ کٹ لگا کے آپ سائیڈ پہ ہو جائیں، انشاءاللہ العزیز کچھ نہیں ہونے والا. لیکن جب آپ پہلے اس کو بٹھاتے ہیں، پورا معاشرہ محلہ اکٹھا ہوتا ہے، تماشا لگتا ہے، گھبرا جاتا ہے، جانور ہے. پھر اس کی ٹانگیں باندھی جا رہی ہیں، گردن کھینچی جا رہی ہے، کوئی ادھر کوئی ادھر کر رہا ہے، تو وہ پھر جو کرتا ہے پھر 4 لاشیں بھی دے کے جاتا ہے. اسی طرح گائے بیل ہے، طاقتور ہے، کھایا پیا ہے. اگر کسی عام اناڑی کو آپ دیں گے تو پھر جو وہ جانور کا حشر کرتا ہے، اپنا کرتا ہے، دیگر لوگوں کا کرتا ہے، وہ ہمارے سامنے ہیں، کلپس موجود ہیں. اسی طرح بکرا چھترا، اگر آپ کی ہمت ہے، میں تو یہ اسی کو بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ کم از کم بندے کی اپنی اپروچ میں ہے. 2 لوگوں نے، ایک آدمی نے پکڑا، بیت اللہ کی طرف اس کا چہرہ کیا، اور بائیں اپنی سائیڈ پہ اس کا سر ہے، دائیں طرف اس کے پاؤں ہیں، لٹایا ہے، بائیں ہاتھ سے جو ہے وہ نرگٹ والی جگہ پکڑی ہے، چھری تیز ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نے اس کو ذبح کیا ہے. تو 3 چیزیں، سائیڈ کی دونوں نالیاں اور یہ سانس والی نالی کٹ جائے تو اس کے بعد من کا مت توڑیے. گردن کا وہ حصہ جس کے اندر سپائنل کارڈ وائٹ کیبل چل رہی ہے، اس کو جھٹکے سے دے کے توڑ کے نوک سے نکال کے اس کو بے حس کرنا، یہ لکھا جانا چاہیے تھا کہ حرام ہے، مکروہ ہے، مگر ہم کرتے ہیں کہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے. بھائی فطرتی چیز ہے، اسے ذبح کیا گیا ہے. اللہ نے اس کا تڑپنا، ہاتھ پاؤں مارنا، جسم کو سکڑنا یہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ دم مسفوح جتنا ہے وہ نکل جائے، اس کو ہلنے کا موقع دیا جائے، اکڑنے کا موقع دیا جائے، ٹانگیں مارنے کا موقع دیا جائے. حتیٰ کہ وہ اٹھ کے چل بھی پڑتا ہے تو مسئلہ کوئی نہیں ہے.
जस्ट उसको आप ज़बा करें, मन का मत तोड़े। और इस तरीके से किए गए जानवर, उसका खून अंदर रह जाता है। अगर आपने ऐसे किया और छुरी से उसका वो जो है हराम मगज से ताल्लुक मुनक़ते कर दिया तो ये दुरुस्त नहीं। बाकी रह गया उसकी खाल, उतार ली आपने, इसके साथ ये मिस्कीन का हक है। मिस्कीन फर्द भी हो सकता है, औरत मर्द भी हो सकता है, ये कोई इदारा भी हो सकता है, इदारे की इंतज़ामिया भी हो सकती है। मुझसे लोग पूछते हैं जी हमें खालें लगती हैं, तो हमें यार एक ही जवाब होता है कि अगर आप मिस्कीन हैं, मस्जिद मिस्कीनों की है। लोग पूछते हैं जी मस्जिद को ज़कात लगती है, उलमा कहते हैं नहीं, हम कहते हैं कि नहीं, अगर इंतज़ामिया फ़कीर लोगों की है, जमात गरीब है, उन लोगों के अंदर मस्कनत है, उनके पास इतने ज़राए नहीं हैं, तो क्यों नहीं लगती? उनको दीजिए, उनको ज़कात लगती है, उन्हें दीजिए। इसी तरह खाल का मामला है, यतीमों, गरीबों, मिस्कीनों के लिए मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि उनमें बांट दी जाए। हजरात, करोड़ों खरबों अरबों कमाने वाले वो लोग कि जिन्होंने पूरी जिंदगी फिर उसके ऊपर गाड़ियां और दीगर और सिलसिले और वो चलाने हैं, अल्लाह के लिए ये मनसक है, ये फरीजा है, ये इबादत है, ये खास है। मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिस्कीनों के लिए रखी है। मिस्कीन को ढूंढना और देना ये हमारी जिम्मेदारी होगी। बाकी अगले जो मसाइल हैं इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मैं अगले जुमे में रखूंगा। गोश्त को आपने क्या करना है? हमारे यहाँ बेहतरीन तरीका है, अल्लाह ताला उसको कबूल कर ले, कि उसके जो अज़ायर रईसा हैं, बड़े प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे नरम नरम, दिल हो गया, कलेजी हो गई, ये तो हमारी होती है। इसमें दूसरा हिस्सेदार कैसे हो, थके हुए होते हैं, जल्दी जल्दी बनती भी यही है। तो गरीब लोग भी अपना दिल रखते हैं, कभी उनको भी 2 बोटियां चखा दिया करें, या तो फिर पका के दे दें, अगर नहीं है तो थोड़ी, मैं भी समझता हूँ। लेकिन मैं एक मौलाना से मिला, कहते हैं मुझे 13 साल हो गए, मेरे अंदर कुर्बानी की हिम्मत नहीं है, 13 साल हो गए। मैं किसी आम आदमी की बात नहीं कर रहा, वो खतीब जो सैकड़ों लोगों को डील करता है, उसकी हालत क्या है? कहता है जी मुझे कुर्बानी के गोश्त में 13 साल में कभी न दिल आया है, न कलेजी आई है, फेफड़े कसरत से आए हैं, ओजड़ी वफा माशाल्लाह वाफर आई है। आम बंदा क्या करेगा? तो फिर हमारे बुजुर्ग जो कहते थे, ये शरीफ मसला नहीं है कि जानवर को आप ज़बा करें, जो भी गोश्त है उसके 3 हिस्से बना लें। 3 हिस्से बनाने के बाद जो कुरान कहता है आप फकुलू मिन्हा, खुद भी खाएं, पहला हक आपका है, फकुलू मिन्हा व अतइमुल काने, जो आपसे मांगने नहीं आया ना, घर में बैठा है, उसे दे के आए, उसे दे के आए। वल मोतर, और जो दरवाजे पे आके आपके ऊपर खड़ा हो गया है, सवाल कर रहा है, उसे भी दे, उसे भी दे। हमारे यहाँ तरीकाकार ये है, आके दरवाजा नॉक करते हैं, अभी हुई नहीं, जोर के बाद आना, जोर के बाद आया ऐसी बांट देता है। ये तरीकाकार है अक्सर लोगों का। आपकी कुर्बानी थोड़ी है या ज्यादा है, दूसरों का भी दिल करता है। ये दिन फेस्टिवल बनाया अल्लाह ने, खिलाने का दिन, खाने का दिन, पीने का दिन, पिलाने का दिन, खुशी का दिन, वकार का दिन। और मैं ये ज़रूर कहूँगा, मोतर तो फिर भी थोड़ा बहुत इकट्ठा करके ले जाते हैं। जो घर में बैठे हुए काने लोग हैं ना, मैंने बड़े लोगों के घर ईद उल अज़हा के दिन दाल पकती देखी, मुर्गी भी मुयस्सर नहीं होती। या मैंने सबसे ज़्यादा ईद उल अज़हा के दिन और उससे 1 रात पहले मार्केट में जहाँ जहाँ मुर्गी बिकती है जाके देखा है, महंगी तरीन मुर्गी बिक रही होती है। कौन खरीद रहे हैं ये लोग? अक्सर तो वो खरीद रहे हैं जिनके बच्चे बड़ा गोश्त नहीं खाते, वो लोग खरीद रहे हैं। अपने इन बच्चों को आदत डाली है कि बेटा ये खैर है, ये सवाब है, ये अजर है, ये मनसक है, ये उस्हिया है, ये हदी है, ये दुनिया की ताकत और रब की तरफ से एक दिया हुआ ऐसा तोहफा है कि जिसका मुतबादल कोई नहीं। इसकी आदत बनाए, इसको खाएं। और बिलखुसूस वो लोग खरीद रहे होते हैं जिन बेचारों के पास कुर्बानी की हिम्मत नहीं होती और उन्हें उम्मीद भी नहीं होती कि हमें कोई देगा, क्योंकि उनकी किसी से यारी नहीं होती और उनकी रिश्तेदारी में भी किसी हमने भी उन्हीं को देनी होती है। उन्हें साढ़े अल भेजिया सी उन्हें भेजी। भाई अगर मेरी कुर्बानी है तो अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए समझिए कि मेरी है, एक टाइम की पक गई काफी है। अगर अल्लाह ज्यादा हिम्मत देता है, तौफीक देता है, बांटिए, दीजिए।
लोगों को कुर्बानी अगर आपने 4-5 करनी है आप भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं बेहतर होगा कि किसी गरीब को अगर आप लेकर के दे देते हैं, आप यकीन कीजिए जितनी खुशी उसको घर में जानवर देख के उसके बच्चों को होगी, उसकी नस्लों तलक जो है ये चलेगी, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। गोश्त देना भी ठीक है, बड़ा जबरदस्त है, लेकिन किसी को साहिब माल कर देना, ये जानवर दे रहा है चल ले ले, ऐसी खुशी हमने कभी किसी के चेहरे पे नहीं पड़ी। अल्लाह करे कि हमारे साथ ये मामला हो और हम समझ सकें। और भाइयों, कुर्बानी का मकसद मैं पहले भी जिक्र कर चुका कि अल्लाह ताला जो चाहते हैं 2 बड़े मकसद हैं। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि तुम्हारा तकवा, तुम्हारा डर, अहकाम को फॉलो करना और नवाही से रुकना ये चाहिए। और अल्लाह तुम्हें ये सिखाना चाहते हैं कज़ालिका सख्खरहा लकुम, ये जानवर मैंने तेरे लिए मुसख्खर किए हैं, ताकत में तुझसे ज्यादा है, वजन ज्यादा है, हड्ड गड्ढ ज्यादा मजबूत है, एक टक्कर मारे तो उठ नहीं सके, लेकिन मैंने तुझे उसके ऊपर गालिब रखा है। लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, जैसे मैंने तुझे इस जानवर पे बड़ा करके दिखाया है, तू भी कायनात में मुझे बड़ा करके दिखा। सिर्फ अल्लाह अकबर तकबीरें पढ़ लेना नहीं, बड़ी अच्छी बात है मुंह से अल्लाह अकबर, लेकिन बंदे का रवैया, अकीदा और किरदार, उसका इल्म और अमल दुनिया को बताए कि ये रब के अलावा किसी को बड़ा नहीं मानता। वबश्शिरिल मुहसिनीन, ये है जिंदगी का हुस्न कि तू रब का मोती हो, और जिसने इस एहसान को मान लिया, एहसान का बदला एहसान है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, मैंने बड़े बड़े हाथियों को और बड़े बड़े जानवरों को, ऊंटों को तेरा मातहत कर दिया है। सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हादा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, हम भी रब के हैं, लौट के जाना है। रब ने इतनी बड़ी बड़ी ताकतवर चीजें वो मेरे मुती कर दी हैं। देखिए ना, फरिश्ते मुती हैं, वही मुती है, इससे बड़ा क्या होगा? तो तू भी तो मुझे बड़ा करके दिखाना अपने अमल और रवैये और किरदार से। हजरात, कुर्बानी के इन सिलसिलों को याद रखिएगा। इसमें जो छोटे मोटे दीगर मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह सवाल जवाब की शक्ल में चलते रहते हैं। मुझे एक अहम तरीन मसले की तरफ भी इशारा करना है और मैं उसे ज़रूरी भी समझ रहा हूँ। पिछली दफ़ा भी मैंने जिक्र किया, इन दिनों में आके सबसे ज़्यादा एक वायरस उठता है, कांगो वायरस। कांगो एक मुल्क है अफ्रीका का, तो ये वहाँ के जानवरों का वायरस, बड़ी बड़ी पोस्टें लगती हैं, कई सालों की पड़ी हुई हैं। इसकी हालत भी वही है जैसे हमारे ऊपर लगने वाली जो पाबंदियां होती हैं ना, लोग मर के कब्रों में गए होते हैं, लेकिन उसकी जुबान बंदी का नोटिस जो है वो निकल आता है, फलां खतीब फलां इलाके में नहीं जा सकता, हालांकि वो कब्रिस्तान में जा चुका है। कांगो मर गया होगा, कब्रिस्तान में जा चुका होगा, उसका वजूद नहीं होगा, लेकिन जिन्हें डर है, खौफ है कि कुर्बानी, ये शहीरा, ये मुसलमान, ये इस्लाम, हाय हाय ये क्यों हो रहा है? लोगों को पता होना चाहिए ये दिन इतने अजीम हैं, इनमें उम्रा भी हो रहा है, इनमें हज भी हो रही है, इनमें जामिउल इबादात भी हो रही है, इनमें तवाफ भी हो रहे हैं, इनमें जो है वो सफा मरवा की साई भी हो रही है, वो वकूफ अरफा भी है, वो मैदाने मुज़दलिफा की नींदें भी हैं, आराम भी हैं, रातों का क़याम भी है, और वो मुबीते मिना भी है, और यौमुन नहर भी है, वो कटती हुई जुल्फे भी हैं, और चेंज होते हुए कपड़े भी हैं, वो रमी जिमार भी है, और यहाँ पे कुर्बानियाँ भी हैं। लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम हर साल इतना जो है वो ढंडोरा पीटते हैं, मगर ये मुसलमान फिर तो सुनिए, अगर इसे माशी नुक्ता नज़र से भी देखना है तो ज़रूर देखिए। बड़े पढ़े लिखे लोग अपनी मईशत को लेके, उसूलों को लेके, कवायद को लेके, मुख्तलिफ उन लोगों की जो है वो स्टडी को और उनकी तहकीक और रिसर्च को लेके बैठे होते हैं। तो कभी पढ़िए कुर्बानी क्या है। 60 मेरे मुल्क हैं इस वक्त मुसलमान, उनमें से मैं मोटे मोटे 1/3 के करीब सिर्फ इशारा करना चाहता हूँ। पहले नंबर पे इंडोनेशिया है, आबादी के एतबार से 25 करोड़ से ऊपर आबादी है, और 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोग कुर्बानी कर रहे होते हैं। ये एक बड़ा मोहतात अंदाजा है, इससे भी ज्यादा लोग कुर्बानी कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है, आपको पता है 20 करोड़ से ज्यादा आबादी, और इसके अंदर हर साल 2 करोड़ के लगभग लोग जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज के जानवर वो कुर्बान कर रहे होते हैं। बांग्लादेश जो कि 15 करोड़ से ज्यादा आबादी का मुल्क है, 14 लाख 80 लाख, इससे भी बढ़ करके
آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ ملک جیسے قربانیاں کرتا ہے اور جانور پالتا ہے، مصر کی 8 کروڑ آبادی، لیکن 24,000 لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ نہیں ہے، لیکن 62 لاکھ سے اوپر لوگ قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ آئیے اسلامی ممالک میں ترکی میں چلیے، 7 کروڑ کی آبادی کا ملک، یہ بھی لاکھوں کے اندر جو ہے وہ قربانیاں کر رہا ہے۔ ایران 7 کروڑ آبادی کا ملک، یہ بھی لاکھوں میں قربانیاں دے رہا ہے۔ صرف چیک کرتے جائیے۔ مراکش میں آئیے، یہ 3 کروڑ سے زیادہ آبادی کا ملک، اس میں بھی لاکھوں قربانیاں۔ عراق بھی 4 کروڑ کے لگ بھگ اس وقت بربادی کے بعد اس کی جو آبادی ہے اس میں کے اندر جو ہے 4 لاکھ سے اوپر قربانیاں جا رہی ہیں۔ الجیریا کی بھی یہی کیفیت ہے، سوڈان کی بھی تقریباً لگ بھگ آبادی اور اس سے بڑھ کر کے قربانیاں ہیں۔ سعودی عرب 2 کروڑ 54 لاکھ آبادی کا ملک، حج کی وجہ سے سب سے زیادہ دنیا میں قربانی 1 کروڑ 50 لاکھ 30 ہزار سے اوپر قربانیاں دے رہا ہوتا ہے۔ حضرات اسی طرح افغانستان، ازبکستان، شام، کویت کو دیکھ لیں، ملائیشیا میں چلے جائیں، تونس میں آ جائیں، یمن میں آ جائیں، یہ وہ بڑے بڑے 18 ملک ہیں کہ جن کی قربانیاں لاکھوں سے اوپر ہیں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دنیا اس کا جائزہ لے چکی ہے، مضامین لکھے جا چکے ہیں، اس کے اوپر سب کچھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ باقی ممالک کو بھی دیکھ لیں، فلسطین کی طرف، لیبیا کی طرف، اردن، جبوتی، موریتانیہ، یہ گیمبیا، تاجکستان، آذربائیجان، اور ان سے آگے قزاقستان، کرغزستان، ہمارا قطر، یہ بحرین، عمان، متحدہ عرب امارات، یہ جتنے بھی ممالک ہیں یہ تو قربانی کر ہی رہے ہیں۔ غیر مسلم ممالک میں آئیے، اکیلے بھارت کے اندر 20 کروڑ کے قریب مسلمان، ان کے اندر 1.5 کروڑ سے زیادہ قربانیاں، یہ 8 کھرب سے اوپر قربانیاں جو ہیں یہ امت مسلمہ دے رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ معاشی طور پہ بڑے ایکسپرٹ ہیں تو پھر ذرا پتہ کیجئے، ان جانوروں کو لینے کے لیے جب ایک دیہاتی نے فارمنگ کرتے ہوئے کیٹل کی، جانوروں کی اس صنعت کا آغاز کیا ہے، 8 کھرب منہ سے کہنا ہے، ان کو لینے کے لیے، ان کو پالنے کے لیے جو چارہ دیا جا رہا ہے مارکیٹ میں لانے سے پہلے، ان کے اوپر جو لگایا جا رہا ہے، ان کو جہاں رکھا جا رہا ہے، اس کے لیے خوراک کا بندوبست، یہ کوئی چھوٹا کاروبار نہیں ہے۔ معاشی اعتبار سے دیکھتے ہو تو پوری دنیا میں اس لیول کا کاروبار آپ کو کوئی شاید اور نظر نہ آئے۔ جتنی مرضی مارکیٹوں میں چلے جائیے، گھوم پھر کے دیکھیے، اور پھر ان کو لے کر کے آنا، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ذرا سوچئے، کھربوں روپے لوگوں کی پاکٹ میں جاتے ہیں، غریب آدمی تلک جاتے ہیں، مالدار لوگوں کو پہنچتے ہیں، لا کر کے اتارا جانا مزدوروں کا کام، پھر وہاں پہ جتنے لوگ اونچ نیچ کر رہے ہوتے ہیں، آڑتی لوگ، بولی لگانے والے، بیچ میں بروکر، ان کو بھی مل رہا ہے۔ حضرات پھر بیچا جا رہا ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، سب سے زیادہ غریب کی جیب میں پیسہ جا رہا ہے، وہ عام لیول کا آدمی جس نے اس کو پالا ہے، سنبھالا ہے، پھر درمیان میں دوسرا خریدنے والا، تیسرا لانے والا، چوتھے لیول پہ لا کر کے آپ سوچے تو صحیح کہ گوشت کے میدان میں، لیدر کے میدان میں کتنی بڑی بڑی مارکیٹیں چلتی ہیں، اور یہ ساری انڈسٹری جو ہے وہ ورک میں ہے۔ سوچتے تو چلے جائیے، صرف چارے کی مد میں اربوں روپے دنیا کماتی ہے، ان 3-4 دنوں میں نہیں بلکہ 15-16 دنوں کے اندر، کس قدر وہ سارا، پھر چارے کو لانے والے، لے جانے والے، پھر ان کی دوا اور میڈیسن، ڈاکٹرز، پتہ نہیں کون کون سی فیلڈ ہے، کبھی چیک کر کے تو دیکھیں۔ میں صرف کراچی میں یہ منظر دیکھ کے حیران ہو گیا کہ ہماری جتنی اس کی الیشیں ہیں، اوجڑی ہے جتنی آنتے ہیں، جس کو یہ لوگ اکٹھا کر کے کل کو یہ چھج بناتے تھے مسلی، وہ ساری آنتے جا رہی ہیں۔ بڑے بڑے سیٹ ہیں، کارخانے ہیں، پوری گاڑیاں آ رہی ہیں، 10 ان کے جو ہیں وہ یونٹ لگے ہوئے ہیں، پہلے صاف کیا جا رہا ہے، دھویا جا رہا ہے، مزید واش کیا جا رہا ہے، کیمیکل لگایا جا رہا ہے، نیٹ اینڈ کلین کیا جا رہا ہے، کٹ کیا جا رہا ہے، سائزنگ کی جا رہی ہے، پھر جو ہے وہ پیکنگ کی جا رہی ہے، پوری ورلڈ کو بھیجا جا رہا ہے، اور زر مبادلہ کمایا جا رہا ہے۔ حضرات یہ تو اپنی جگہ، جس نے زندگی بھر کبھی 1 کلو گوشت خرید کے نہیں دیکھا ہوتا، ان تلک یہ گوشت بھی جا رہا ہے، یہ خوشی بھی جا رہی ہے، یہ محبت بھی جا رہی ہے، کروڑوں اربوں خربوں کا یہ مال پیسہ اگر اتنی دنیا میں جا رہا ہے تو مجھے بتائیے، ساری دنیا مل کے ٹیکس لے کے غریبوں میں بانٹنا شروع کر دے تو اکیلی عید الاضحیٰ جتنی خوشی نہیں دے سکتے۔ 12,000 دے کے آپ سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ؟ یہ ہے اصل طریقہ جو رب نے چلایا ہے۔
اور پھر بڑی مزے کی بات، پچھلے سال کی دولت کو، مال کو، کمائی کو جمع کیا گیا، لیا گیا، اور اتنا سٹاک ہو گیا کہ اگلے سال کے لیے پھر جانور خریدنے کا، وہ پورا ایک سرکل، وہ پیسے کا چلنا، وہ امیروں سے غریبوں، غریبوں سے امیروں، بڑے سے چھوٹے، درمیان والے، دوسرے تیسرے، زندگی کے کس شعبے کا بندہ ہے جس کو پیسہ نہیں مل رہا، سوائے ان کے کہ جو چیخ رہے ہیں۔ جب ان کی اپنی باری آتی ہے تو میں دیکھتا ہوں یہ جی ملینیم ہے، نئی صدی کا آغاز ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں آسٹریلیا جا رہا ہوں۔ آسٹریلیا؟ نہیں جی میں اس سے بھی آگے جا رہا ہوں، فیجی، وہ تو جزیرہ ہی بڑا چھوٹا ہے، معمولی وہاں پہ ہوٹل ہیں، تھوڑے ہیں، تو پوری دنیا نے رخ کیا ہوا ہے، کہا جتنا مرضی مہنگا ملے، میں نے سورج کا استقبال وہاں جا کے کرنا ہے، میری مجبوری ہے۔ میں نیو ایئر نائٹ کو دیکھتا ہوں، ساری دنیا بکھری ہوئی ہے، اس وقت کسی کے دل میں درد نہیں اٹھتا۔ سگریٹ پینے والے، حقہ چلانے والے، تمباکو کھینچنے والے، شراب نوشیاں کرنے والے، ڈیلی کی بنیاد پہ کتنا غلط ہوتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن ادھر صرف پیٹرول پمپس کے اوپر، صرف پیٹرول اور ڈیزل کے حوالے سے چیک کر لیں کہ قربانی کے ان دنوں میں، اس سیزن میں کتنی کمائی اضافی ہوتی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر وہ جگہیں، وہ کرائے، وہ شیڈ، وہ جہاں منڈیاں لگتی ہیں، معلوم نہیں کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اور رزق حلال بنا کے دیا ہے، سواد بھی بنا دیا ہے، ثواب بھی بنا دیا ہے، تہوار بھی بنا دیا ہے، خوشی کا دن بھی بنا دیا ہے، ایام و اکل اور شرب بھی بنا دیے، امیر غریب کے دکھ درد اور خوشی میں شراکت کا ایک ذریعہ بھی بنا دیا ہے، اور پھر تیری اتنی بڑی بڑی صنعتیں چل رہی ہیں، ڈائریکٹلی جو ہیں وہ انوالو ہیں۔ دنیا کی ضرورت کا تقریباً 40% چمڑا صرف ان 3 دنوں میں میسر ہوتا ہے۔ پھر کتنے مدارس، کتنی مساجد، جنہوں نے کبھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلانا تو دور، الکانے کی سب سے زندہ مثال اس کائنات میں نیلی چھت کے نیچے مدارس اور مساجد ہیں، جن کے لیے حکومتوں کے پاس کوئی بجٹ نہیں ہے، کبھی نظر نہیں پڑی، جنہیں بندہ نہیں گنا جاتا، جنہیں انسان میں شمار نہیں کیا جاتا، جنہیں مردم شماری میں نہیں لایا جاتا۔ میں پہلے بھی ذکر کر چکا، دنیا کی سب سے مہنگی، سب سے مشکل، سب سے ریاضت کے اندر گہری ترین اگر کوئی تعلیم ہے تو کتاب اللہ کی تعلیم ہے، حفظ سے بڑھ کے، حافظ سے بڑھ کے، قاری قرآن سے بڑھ کے۔ آپ دن میں جتنی یہ ایک بچہ ہل کے محنت کرتا ہے نا، 10 دن لگا ہوا مزدور اتنا نہیں تھکتا جتنا 1 گھنٹے کے اندر حفظ کا بچے کی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ کبھی آپ چیک کر کے تو دیکھیں، ذہن بھی لگا ہوا، اگر مزدور کام کر رہا ہے اس کا ذہن نہیں کام کر رہا، ٹھیک ہے سر پہ لادا ہے، اٹھائے چلا ہے۔ لوگوں ادھر راتوں کو جاگنا، تہجد کے ٹائم جاگنا، فجر کو جاگنا پڑھنا، اور کتاب اللہ کے 30 پارے، 114 سورتیں، 6000 سے متجاوز آیات، مشابہ آیات، ان کو سب کو لے کے حرف حرف، لفظ لفظ یاد رکھنا، وہی کے علم اور بوجھ کو سینے میں اٹھانا، اور پھر جب آئے مردم شماری کی باری تو اسے انسانی شمار نہ کرنا، اس کی تعلیم کو کسی کیٹیگری میں ہی نہ لکھنا۔ یہ تیری سوچ ہے، لیکن تیرے رب نے اس شریعت کو چلانا ہے، اور یہ قربانی ان مدارس کو چلاتی ہے، ان مساجد تک پہنچتی ہے۔ اسے معمولی مت سمجھیے گا، پھینکیے گا مت۔ لوگوں کی منوپلی ہوتی ہے ان دنوں میں، جی ہم نے خریدنا نہیں، وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، کرنے دیں ان کو، انشاءاللہ میرا رب وقت لائے گا۔ کوشش کی گئی ہے، کاوشیں ہیں کہ انہیں اپنے طور پہ خریدا جائے، رکھا جائے، سٹاک کیا جائے، جب ٹھیک ہے دنیا کی مارکیٹ مہنگی ہوتی ہے پھر دیکھا جائے یہ کوئی حرام کا مال نہیں ہے، حلال کا جانور، حلال کے پیسے، حلال مقصد، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور منسک اور شعیرہ، اسلامی شاعر میں سے ایک بہترین نظام اور سسٹم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق بھی دے، ہمت بھی دے، طاقت بھی دے، قوت سے بھی نوازے، قربانیاں کریں، قربانیاں ہوں، کھائیں بھی، بانٹیں بھی، دنیا تک بھی جائے، جلنے والا جلتا رہے، کام کرنے والا کرتا رہے۔ ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا۔ ہوا کا کام ہے چلنا، دیے کا کام ہے جلنا۔
وہ اپنا کام کرتی ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں، کرنے دیں ان کو، بولنے دیں۔ آپ وہ بولیے، وہ کیجئے جو آپ کے رب نے چاہا ہے، محبتوں سے کیجئے، اعزاز سمجھ کے کیجئے، پیار اور دل سے کیجئے، نمود و نمائش کے بغیر اخلاص سے کیجئے، جتنی رب نے ہمت دی ہے اتنا کیجئے۔ انشاءاللہ یہ دن دور نہیں کہ ان لوگوں کی باتیں اپنی جگہ، لیکن امت مسلمہ کا وہ عزم، وہ جزم، وہ ایمان، وہ یقین انشاءاللہ قائم بھی ہے، دائم بھی ہے۔ اللہ قبول کرے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، جمعے کا دن اگلے جمعے تک کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کفارہ بنا دیتے ہیں، اور یہ کفارہ اگر آپ کی اور میری سوچ ہو، سمجھ ہو، فکر ہو اور نیت ہو تو یقیناً جیسے ایک بائک کی ٹیوننگ کی جاتی ہے اور وہ کئی مہینے نکال جاتی ہے، تو یہ ایک مومن کے لیے، انسان کے لیے، مسلم کے لیے ذہن میں آیا ہوا کچرا، دنیا داری اور صرف اسی لہو و لعب میں اور شغب میں جو زندگی گزرتی ہے، جو پل وہاں سے نکل کے اللہ کے گھر میں گزرتے ہیں، تو ایک شعور پیدا ہوتا ہے، ایک سرور ملتا ہے، زندگی ایک مزہ محسوس کرتی ہے۔ دلیل کی دنیا میں رہ کے اپنے دین کو پڑھنا اور سیکھنا اور جاننا، یہ جمعے کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں خطبوں میں قوم کو قوم کی زبان میں سمجھاتے تھے، تو صرف عربی پڑھ لینا اس سے گزارے نہیں ہوتے۔ خطبہ پڑھا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں، بسم اللہ، اس کی وضاحت کی ہے، قوم کو قوم کی زبان میں سمجھایا ہے، اور کرنٹ ایشوز کے اوپر، موجودہ مسائل کے اوپر، ضروریات زندگی کے اوپر، حالات حاضرہ کے اوپر جو چیزیں بندے کی نیڈ ہیں، ضرورت ہیں، ان کو چلانا یہ ایک خطیب کی اور امام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم سے کمی بیشی ہو جائے تو اللہ معاف کرے، کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور بات کرنے کا مقصد قطعاً کبھی کسی کو گرانا نہیں ہوتا، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کو اور اس کے دین کو گرا ہوا سمجھے یا اس پہ بھیجا صرف اعتراضات اور اعتراض برائے اعتراض ہو، تو ہم اللہ کا شکر ہے کہ اپنے انداز میں جو صفائی ہے، وکیل صفائی کے طور پہ وہ پیش کرنا، اپنا حق رکھتے ہیں، اور اس حق کا ہم الحمدللہ استعمال کرتے ہیں۔ مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہوتا۔ حضرات اس حوالے سے قربانیوں میں بالخصوص یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے اسلاف نے اس دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ قربانی کے دنوں میں ان قربانیوں کو مت بھولنا جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے لے کے اصحاب تلک ایک ایک صحابی نے، صحابیہ نے، مومنین نے، مومنات نے، مسلمین نے، مسلمات نے، پھر اس کے بعد تابعین نے، اور ان کے گھر والیوں نے، ان کے بیوی بچوں نے، تبع تابعین نے، محدثین نے، فقہاء نے، علماء نے، اسلاف نے، ہمارے اولیاء اللہ نے جتنی محنت کر کے قربانیاں دی ہیں، یہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، آج آپ اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، آج آپ اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ دین کے لیے قربان ہونے والوں کی قربانیوں کو بھی عقیدت بھرا سلام بنتا ہے، احترام بنتا ہے، یاد رکھنا، یاد کرنا، یاد کروانا، اپنے بچوں کے دلوں میں ایمان کے طور پہ ان اسلاف کی یادگار چیزیں رکھنا، یہ بڑا اہم ہے۔ اور اس مقصد کے لیے ہم نے بارہا مشورہ دیا ہے
کہ آپ کے گھر میں اصحاب پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین اور فقہا کی زندگیوں پر جو مناسب بکس ہیں ان کے تراجم اور احوال بیان کرتی ہیں، یہ بھی اپنے بچوں کے اندر، وگرنہ آپ دیکھیے روزانہ کوئی نہ کوئی سٹار بن کے اسلام کے وقار کو مجروح کر کے وہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، یہ سپر سٹار ہے، یہ فلم سٹار ہے، یہ ڈرامہ سٹار ہے، یہ جو ہے فلاں جو ہے ٹک ٹاکر ہے، ایسا ہے، یہ ان کے تعارف ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے فالوئنگ لاکھوں میں جا رہی ہے، کروڑوں میں جا رہی ہے۔ رب کے لیے لوٹیے، یہ پوری دنیا کی مسلمان آبادی جتنی بھی ہے، اگر فالوورز ہے تو یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ان اصحاب کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اور اسی طرح بالخصوص گزارش کروں گا، مسالک اپنی جگہ، مطالب اپنی جگہ، دین کی سمجھ، توحید کی فکر اور سنت کی تڑپ یہ ذہن میں ہمیشہ رکھا کریں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور اپنے وطن، اپنی مٹی اور اپنی دھرتی کو معمولی مت جانیے گا۔ میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں ہماری بولیاں، دنیا بھر گھومنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، پرکھنے کے بعد، جغرافیہ پڑھنے کے بعد، حالات زندگی دیکھنے کے بعد، جس قدر خوبصورت عظیم تر رب نے یہ ملک بنایا ہے شاید کوئی نہ ہو۔ حرمین ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہماری اصل ہے، اساس ہے۔ اس کے بعد اگر اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ ڈائریکٹلی کلمے کی بنیاد پہ، توحید کی بنیاد پہ، لا الہ الا اللہ اور دو قومی نظریے کی بنیاد پہ اگر آپ نے کوئی مٹی اور دھرتی لی ہے، جیسے عام زمینوں میں سے وہ پلاٹ مہنگا ہو جاتا ہے جو نماز کے لیے لیا گیا ہو، یارو جو دھرتی لی توحید کے لیے گئی ہے، جو سنت کی اتباع کے لیے خریدی گئی ہے، وہ جگہ معمولی نہیں ہے۔ اس کے لیے تن من دھن جان وطن کے لیے، اس کے لیے قربان کرنا، یہ ایمان کا ہمارا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اس میں توحید ہے، یہ پہچان ہے، یہ اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے۔ اور اس کے لیے میں اپنے حکمرانوں کو، عامت الناس کو، اپنی افواج کو، سب کو مل جل کے دنیا کے ہر فورم اور ہر محاذ کے اوپر اپنے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے لیے کھڑے ہونے کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور دبا کا بھی کہتا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ دنیا تماشا کرتی ہے، کبھی کہیں سے، کبھی کہیں سے، کبھی کسی سائیڈ پہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس وطن کو جتنے مرضی دشمن پیدا ہوئے ابھی تلک سیفٹی دی ہے۔ آپ بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں، دعاؤں میں، سرپرستی میں، تربیت میں، تعلیم میں، اور ان چیزوں میں کہ جن میں ملک دشمن عناصر ہمارے اندر ہیں یا کہیں باہر ہیں، چھپے ہوئے ہیں یا کسی روم میں ہیں، ان کے لیے اپنا راستہ آسان مت کیجیے۔ نہیں تو یاد رکھیے، جس دن یہ مٹی گئی، یہ دھرتی گئی، آپ کے لیے اتنا آسان نہیں، یہ اللہ کے نام کا کلمہ جانا ہے، یہ اس نام پہ لیا گیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کوئی بھولا ہے تو ہم یاد کرواتے ہیں، اگر کسی کو یاد ہے تو یاد دہانی کرواتے ہیں، اور اس سبق کو دہراتے اور پختہ کرتے ہیں۔ تو دعا کیجئے اللہ تعالی ہمارے زندوں کو شفا دے، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار اور معاملات آسان فرمائے، اللہ رزق حلال دے اور بابرکت دے، اللہ سود کی لعنت سے محفوظ کرے اور ادھار سے محفوظ کرے، اور میرا رب اس دنیا سے جانے والے ہمارے تمام رشتہ دار، اللہ چھوٹے تھے بڑے تھے، اللہ کلمہ پڑھنے والے، بشری لغزشیں ہیں تو معاف فرما۔ اللہم ان کانوا محسنین فزد فی حسناتہم وان کانوا مسیئین فتجاوز عن سیئاتہم۔ والد صاحب میرے کافی بیمار ہیں، ان کے لیے صحت کی دعا کے حوالے سے گزارش ہے۔ والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، انہیں بھی 2 سال بیت گئے، ان کا صدقہ جاریہ اللہ ہمیں بنائے، درجات کو بلند کرے۔ آپ تمام احباب کو بھی اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ اور آخرت کا ذخیرہ بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔